على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد صل على كريمنا آمد ہوئی حضور کی روشن زمانہ ہو گیا آمد ہوئی حضور کی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ اصالِ ثواب کی محفل ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ پیارے آقا لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بارگاہ پاک میں درود و سلام پڑھنے کے فائدے ہی فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں، ہر ایک کو فائدہ ملتا ہے، جو پڑھے گا اسے بھی فائدہ ملے گا اور جن کے لیے اصالِ ثواب ہے انہیں بھی فائدہ ملے گا۔ ایک ایک درود پاک پہ کتنی کتنی نیکیاں، کتنے کتنے درجات کی بلندیاں اور کتنے کتنے انعامات ہیں، کیسے کیسے اکرامات ہیں، مل کے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رانا اعجاز صاحب کتنے محترم رانا اعجاز صاحب کتنے میں نے تعارف بھی نہیں ہے سارا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان کے ساتھ میرا بڑا لاڈلا تعارف ہے۔ محترم چودھری نثار صاحب اسلحہ والے
وہ تو یوں سمجھے کہ میرا بچپن ان کے ہاتھ میں گزرا. تو چند ضروری باتیں آپ کے گوشے گزار اللہ اور اللہ کے رسول کی کر لیں کہ نہ کریں؟ کر لینی چاہیے نا. کھل کے بیٹھے ہیں, کوئی پلے پڑ گئی تو بیڑا پار ہو سکتا ہے. بنیادی بات سمجھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ رولا کیا. دو اللہ پاک نے قرآن مجید میں موت بیان کی, دو, اور دو زندگیاں. جب بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو قرآن مجید نے کہا کہ وہ موت سے زندگی میں آیا. جب آپ پہلے دور میں تھے, جب کوئی جانتا نہ تھا, تو اللہ نے فرمایا کنتم امواتن, تم مردہ تھے, فاحیاکم, اب اس زندگی نے پہلی موت کو ختم کر دیا. یہاں بات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ پہلی موت کو پہلی زندگی نے ختم کر دیا. اب آ جائیں اس زندگی میں. یہاں سے جب وفات ہوگی, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم, تم مردہ تھے پھر زندہ کیا تو پہلی موت ختم ہو گئی. ثم یمیتکم, پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم, پھر تم جب قبر میں جاؤ گے, ادھر ڈیڈ باڈی رکھنے کی دیر ہوگی, اللہ پاک تمہیں قبر میں زندہ کر دے گا. ہم لوگ کیونکہ مطالعہ نہیں کرتے, وہ جی مردے کو ثواب نہیں پہنچتا, مردہ زندہ نہیں ہوتا, مردہ دیکھتا نہیں ہے, مردہ جانتا نہیں, مردہ سمجھنا نہیں, مردہ کو ثواب نہیں پہنچتا. شکر کریں ثواب پہنچانا اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہی کوئی نہیں. اگر اللہ لگا دیتا تو آج سیاسی پارٹیاں کبھی آپ کو زندہ نہ رہنے دیتی. وہ کہتے یہ میرا ووٹر ہے, میں اس کو زندگی دے سکتا ہوں, باقیوں کو زندگی. رولا چلتا ہے نا, مولویوں کا رولا ہوتا ہے, ایک جماعت کا جی میرا مذہبی بندہ ہے, میں اس کو زندہ رہنے دینا چاہتا ہوں اور زندگی کی سہولت دوں گا. دوسرے مذہب میں ہے, مسلک میں اس کو یہ چیز سہولت نہیں دینا چاہتا. اب دو موتوں تک پہنچ گئے اور ایک زندگی سمجھ میں آ گئی. پیدائش سے پہلے موت تھی, پیدا ہوا تو زندگی ملی, پہلی موت ختم ہو گئی. اس کے بعد جب آپ کو قبر میں رکھتے ہیں تو یاد رکھ لیں, کوئی عالم آپ کو اگر اس طرح کی بحث چھیڑے کہ قبر میں ثواب نہیں پہنچتا, عذاب نہیں ہوتا, مردہ سنتا نہیں, صرف آپ کو ایک لوکیشن ڈائریکشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں, میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جس کی امت ہر نبی مانگنے کے لیے ترستی تھی, اور رب نے مجھے اس مصطفیٰ کی جھولی میں ڈالا ہے. تو جس رسول کی جھولی میں ڈالا, اس رسول کی رحمت تو چلنی ہے جنت تک. تو میں قبر میں جاؤں گا تو کیا میرا اجر قبر میں جاتے ہی ختم ہو جائے گا؟ یہ تصور نہ قرآن میں ہے نہ حضور کے فرمان میں. اب آگے چلیں. بندہ پہنچا قبر میں, جب قبر میں پہنچے آپ اس کو مردہ سمجھ کے قبر میں چھوڑ آئے. قبر کا جو زمانہ ہے اس کو کہتے ہیں برزخ, پنجابی میں کہتے ہیں آڑ. کیا کہتے ہیں؟ آپ کو بلانے میں مجھے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے, یعنی کوئی ایسا نہ چودھری صاحب کھلو اپنی گل کرو, نہیں. جس مقام پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ مقام قیامت کے دن آپ کی گواہی دے گی, مولا تیرے بندے نے جہاں ذکر کیا تھا میری گواہی اس کے لیے قبول کر لے. اب آگے آپ کی مرضی گواہی دے دیں تو بیڑا بولیے نا پار ہے, نہیں دینی تو آپ کی بہار ہے, میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا. اب آ جائیں اس جگہ پر. یہ جو قبر ہے اس کے 3 لفظ قرآن مجید میں آئے ہیں. 3 قبر کہتے ہیں, مقبرہ کہتے ہیں, گھر کہتے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تم نے مقابر دیکھ لی. مقابر مقبرے کی جمع. ہم لوگ ایسے گئے گزرے زمانے میں آئے جس میں مقبرہ بولتے ہیں, کوئی شاہ جہاں کا مقبرہ ہو تو وہاں بولتے ہیں, داتا صاحب کے مزار پہ ہم مزار نہیں بولتے, اس کے لیے الگ مقبرہ کا لفظ نہیں بولتے. مقبرہ, دوسرا ہے قبر, تیسرا ہے گھر. سورہ یاسین میں آتا کہ جب لوگ قبر سے اٹھیں گے تو قبر سے اٹھتے ہی کہیں گے کس نے مجھے من بعثنا من مرقدنا, کس نے مجھے میرے گھر میں پلنگ پر سوئے ہوئے اٹھا دیا.
ہے قبر. میں ایک ایک لفظ قرآن سے بیان کر رہا ہوں, مولوی صاحب نہیں چھیڑیں گے آپ کو. تو قبر کے 3 نام ہیں, قبر بھی ہے, مقبرہ بھی ہے, مرکز بھی ہے, مزار بھی ہے. مزار لفظ قرآن میں نہیں ہے, مزار حدیث میں, کہ جب آپ جس کو دیکھتے ہیں اس کو مزار کہتے ہیں, بھلے وہ بندہ ہو بھلے وہ دکان ہو, جس شے کو دیکھا جائے وہ مزار ہے. اب آگے چلیں, جب قبر میں رکھتے ہیں, جو عمل آپ کی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, صدقات, خیرات, عطیات, ثواب, وہ سارے کا سارا محشر کے لیے نہیں ہوتا, قبر کے لیے ہوتا. یہ نہیں ہے کہ محشر میں جائیں گے تو ثواب, نہیں, وہاں سارا ڈیٹا اکٹھا ہو چکا ہوگا. اب یہ 3 باتیں تو میں آپ کی بات آپ تک پہنچا چکا. اب قبر میں جاتا تو مردہ قبر میں جاتے ہی زندہ ہو جاتا. یہ بات یاد رکھ لیں. صحیح بخاری میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میت کو قبر میں آپ رکھتے ہیں, صحیح مسلم میں الگ حدیث ہے, صحیح بخاری میں الگ. صحیح مسلم میں یہ ہے کہ جب آپ میت کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں تو یہ بتائیے مردہ سمجھ کے اٹھاتے ہیں یا زندہ سمجھ کے؟ بولیے نا, کیا بولیں, میں چیخ کے بولوں تو اس کا مطلب ہے میرے پہ ہی فرض ہے. بولیے, مردہ سمجھ کر یا زندہ؟ مردہ سمجھتے ہیں آپ, اس کو مردہ سمجھتے ہیں. اور آمنہ کا لال کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جب کوئی میت تمہارے کندھے پر سوار ہوتی وہ میت بولتا, تو بولتا کون ہے, مردہ یا زندہ؟ وہ تو دفن بھی نہیں ہوا ابھی تو وہ بول رہا ہے. اور مولوی صاحب فرماتے ہیں نہیں, مردہ سنتا ہی نہیں, بولتا ہی نہیں. بھائی بلانا رب کا کام ہے, محکمے کا کام نہیں ہے. جو کام ہی رب نے کرنا وہ کر رہا ہے. اس لیے اللہ پاک نے مردے کی حیات ایسے نہیں رکھی جیسے ہماری. اس وقت ہم بولتے ہیں, اس پر بہت کچھ آ چکا. اب آگے چلیں, جب قبر میں جاتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا, بخاری دیکھ لیں, مسلم دیکھ لیں, ترمذی دیکھ لیں, ابن ماجہ دیکھ لیں, وقت نہیں ہے, میں صرف تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھا رہا ہوں. قبر میں جاتے ہی مردہ زندہ ہو جاتا. امام روح المعانی بیان کرتے ہیں یہ فرشتے یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتے, بھلے وہ مسلم ہو بھلے وہ کافر ہو. جب یہ مسلمانوں کے حساب کتاب رجسٹر بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ بندہ تیرا فوت ہو گیا, اب ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں, ہمیں جگہ دے, ہم تیری یاد کریں, تیری محبت میں مستیاں حاصل کریں. اللہ پاک فرماتا فرشتوں عرش میرے ذکر والوں سے مکمل ہے. اچھا تو پھر زمین میں جگہ دے دے. اللہ پاک فرماتے زمین میرے ذکر والوں سے مکمل ہے. باری تعالیٰ وہاں بھی تیرے ذاکر موجود, یہاں بھی تیرے ذاکر موجود, ہم کہاں جائیں؟ تو اللہ پاک فرماتا ارجعوا الی قبر عبدی, جاؤ جس بندے کی میت تم قبر میں دفن کروا کے میرے پاس آئے ہو اور حساب کتاب کا رجسٹر بند کر کے میرے پاس آئے ہو اور مجھے کہتے ہو وہاں جگہ دے یا یہاں جگہ دے, نہ وہاں تمہاری جگہ نہ یہاں جگہ, جاؤ میرے بندے کی قبر پر. جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس بندے کی قبر پر بیٹھ کر ذکر میرا کرتے رہو, ثواب اسے دیتے رہو. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اب قبر مومن کی اور اوپر بیٹھ کر ذکر کون کر رہے ہیں؟ فرشتے. موت نہیں ہوگی. آپ مولوی صاحب کو بلاتے ہیں, قاریوں کو بلاتے ہیں, حافظوں کو بلاتے ہیں, طالب علموں کو بلاتے ہیں, پورا چھاپا ڈال دیتے ہیں اور خود نہیں پڑھتے, اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں, انفارمیشن دیکھ رہے ہیں, ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں, سارا کچھ وہ پڑھ رہے ہیں. آپ کہیں گے قادری صاحب آپ نے بھی دیکھا, میرے ساتھ رابطہ ہے, مجبوری ہے جو میرے ساتھ رابطے میں, میرے پیچھے بھی کلینک میں بندے بیٹھے ہیں, میں ان کی مجبوری یہاں پہ جواب دے رہا ہوں. بیٹے میں یہاں پہ ہوں, فارغ ہو جاؤں گا میں آپ کی بات سنوں گا. رابطہ گناہ نہیں ہے, مگر سوال یہ ہے کہ وہ جو قبر میں چلے گئے, قبر کے کتنے رخ ہوتے ہیں ذرا گنیں؟ سر, قدم, دایاں, بایاں, نیچا, اوپر. اب اگلی بات سنیں, جب قبر بند ہوتی ہے قرآن کہتا ہے کہ اے بندے تو ایک نیکی لا, تیری ایک نیکی کے صدقے ہم 10 نیکیاں اور عطا کریں گے. ایک. اب یہ بات نہ سمجھیں کہ 10 نیکیاں اللہ دے تو وہ چھوٹی ہیں, وہ بخشنے پہ آ جائے تو اس کی ایک کے صدقے رب سارے جہان کو ہی معاف کر دے, اس کا دینا بہت بڑا. اب آ جائیں قبر. آقا فرماتے ہیں, یہ شاید آپ زندگی میں پہلی بار حدیث سن رہے ہوں گے,
इस रिवायत को इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने बयान किया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ये वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 72 मरतबा अपनी सर की आँख से ताजदार कायनात का दीदार किया। ये हुजूर के बाद हैं। वो बयान करते हैं कि मुनकर नकीर, आपने सुना हुआ ना, मुनकर नकीर आते हैं, सुना हुआ कि नहीं? वो क्या पूछते हैं आपसे? सवाल, पहला सवाल ज़रा ऊंचा बोली, क्या पूछते हैं? मर रब्बो का, ज़रा ऊंचा बोले ना। आपके साथ मेरी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है ना, तो मैं फ्रेंडशिप जब लगाऊं तो आप भी फ्रेंड होने का सबूत दें। पहला सवाल क्या पूछते हैं? ये लिख लें, चेट जेब में डालें, काम आएगी। पहला सवाल है मर रब्बो का, तेरा रब कौन? ये कौन पूछ रहा है? फरिश्ते। पता नहीं है, माथे पे मेहराब बना हुआ। आगे दूसरा सवाल, माँ दीनों का, केड़े दीन मन नाड़ा? ईसाइयां दा है, यहूदियां दा है, यामना दे लाल दा। और तीसरा क्या, माँ कुंता मन नबीजों का, तेरा नबी कौन? ये 3 सवाल सुन लें। ये 3 सवाल हर मैयत से नहीं होते, हर मैयत से ये 3 सवाल नहीं होते। अल्लाह पाक ने इनकी वालिदा माजिदा को जिस दिन वफात दी वो दिन जुमे का था, और आका ने फरमाया जुमे को वफात पाने वाले से भी हिसाब नहीं होता। सुभान अल्लाह। जुमे रात और जुमा, रमजान के अलावा अगर कोई फौत हो जाए उससे कोई हिसाब व किताब नहीं होता। आगे चलें, डिलीवरी केस में औरत मर जाए, हिसाब माफ। ताउन में मर जाए, हिसाब माफ। डूब के मर जाए, हिसाब माफ। एक्सीडेंट हो जाए, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, जल के मर जाए, हिसाब माफ। तालिब इल्म है, स्टडी कर रहा है, तालिब इल्मी के ज़माने में वफात हो जाए, उसका हिसाब माफ। और अगर रमजान मुबारक का महीना हो, दिन हो या रात, जुमा हो या मंगल, जिस वक्त उस बंदे की वफात होती है अल्लाह हिसाब लेता ही कोई नहीं। हर बंदे से कब्र में सवाल, ये याद रख लें, हर बंदे से सवाल नहीं होते। आलिम से सवाल नहीं होगा, MNA से होगा, प्रेसिडेंट से होगा, वजीर आजम से होगा, चौधरी साहब से होगा। आलिम से सवाल आका ने फरमाया कोई ना हिसाब होगा ना किताब होगा, बल्कि आलिम को अल्लाह पाक रिस्पेक्ट देते हुए कहेगा मेरे बंदे सारी ज़िंदगी तू मेरी बातें लोगों को सुनाता रहा, आज मैं तेरी शान का इजहार करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आमिना के लाल को सोनिया तेरे गुलामों ने मेरे दीन का कितना काम किया। होगा क्या? उस आलिम को पीछे खड़ा किया जाएगा और उसे पूछा जाएगा अपने ख़ानदान के जितने अफराद तुझे जहन्नमी नज़र आ रहे हैं तू हाथ रखता चला जा, हम उसे जन्नत अता करते चले जाए। ये आलम का फ़ायदा। इसी तरीके से जो आरिफ है उससे हिसाब नहीं होता, आशिक मौला से हिसाब नहीं होता, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मर मिट जाने वाला उवैस करनी से हिसाब नहीं होता। यानी इस तरह फैलते जाना तो ये बहुत वसी दायरा बन जाता है जिनसे हिसाब नहीं होता। बीमार होकर मर जाए, बीमारी में मर जाए, मन मात मरीदन, जो हालत मर्ज में मेरा उम्मती वफात पा जाए, रब उसको हालत मर्ज के सदके शहादत का दर्जा अता करता है। यानी दर्जे 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 दर्जे। अब यहाँ कब्र में आ गए, आका फरमाते हैं जब बंदा कब्र में आता मुनकर नकीर सबसे पहले सिरहाने की तरफ से दाखिल होता। किधर से? इधर से। नमाज खड़ी होती, नमाज मुनकर नकीर से पूछती किमें आए हो? वो कहते हिसाब लेने। नमाज कहते निकल जाओ। अब आप अंदाज़ा करें कि है बंदे का अमल नमाज, और जिसको फरिश्ते बनाकर भेजा वो रब के भेजे हुए हैं, तो अल्लाह बंदे की नमाज को इतना ताकतवर कर देगा कि है मेरे बंदे तेरा ताल्लुक़ क्योंकि आमिना के लाल के साथ है, मैं नहीं चाहता रोज़े महशर मेरा महबूब शर्मिंदा हो, इसलिए मैं उसकी शर्मिंदगी दूर करने की खातिर तेरे कब्र के अजाब को दूर कर देता हूँ। अब वहाँ जब खड़े होते मुनकर नकीर तो आगे अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं होती, मुनकर नकीर बाहर आ जाते। वो कहते चलो इधर से नहीं तो कदमों की तरफ से दाखिल होते हैं। आका फरमाते जब कदमों की तरफ दाखिल होते हैं आगे रोज़े खड़े होते हैं, यही सवाल रोज़े पूछते किमें आए हो? वो जी हिसाब लेने। वो के अंदर था ही कौन नहीं, हिसाब की लेना, तो निकलो बाहर। मुनकर नकीर को रोज़े भी निकाल देते हैं। अब वो दाएं तरफ से दाखिल होते हैं, दाएं तरफ दाखिल होते हैं तो आगे ज़कात खड़ी होती है। कौन खड़ी होती? ज़कात।
وہ بھی یہی جواب دیتی. بائیں طرف پھر آتے ہیں, آخری حصہ یہ رہ جاتا, وہ کہتے ہیں چلو ادھر سے جاتے ہیں. آقا فرماتے ہیں جب بائیں طرف جاتا ہے تو بائیں طرف صدقہ, خیرات, عطیات جو لوگوں کو وہ اللہ کے لیے دیتا تھا وہ عمل اس کے لیے سیکورٹی گارڈ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں, خبردار اندر جانے کی اجازت نہیں. تو اللہ بندے کے لیے ان اعمال کو جو بندہ کرتا رہا اس بندے کی موت کے وقت قبر کے ارد گرد سیکورٹی گارڈ بنا دیتے ہیں, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب منکر نکیر اندر تو آئے نہیں, اندر تو آئے کوئی نہیں, تو وہ دور سے کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں بھائی سان تو پوچھ لین دیو. وہ پہ کہتے ہیں پھر یہیں کھڑے ہو جا باہر اور باہر سے سوال کر تجھے جواب دیا جائے گا. اب قبر میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یا وہ اللہ کا ہوتا ہے یا وہ اللہ کو نہ ماننے والا ہوتا. اگر تو اللہ کو نہ ماننے والا ہو, یہ تو آپ سمجھدار ہیں کہ یہ کون ہے, ان کے سامنے بھی اور جو اللہ کو ماننے والے ان کے دونوں کے سامنے تاجدار کائنات کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ سمجھ لیں, بعض لوگ غلطی میں آ جاتے ہیں کہ حضور آ جاتے ہیں, یہ بات سمجھ لیں. آج نیٹ کا دور ہے, یہ دیکھیے اس میں آپ نے جب امریکہ بات کرنی ہو, لندن بات کرنی ہو, آسٹریلیا بات کرنی ہو تو آپ کو تصویر نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بیٹے کی, چاچا جی, بابا جی, بیٹا جی, بیٹی نظر آتی ہے نا, کہاں وہ کہاں آپ. تو سسٹم اتنا مضبوط ہوتا ہے, آپ دیکھ کر ابا جان کا حال پوچھا, ابا جی آپ خیریت سے ہیں؟ وہ پیچھے بیٹھے آپ کو پاگل کہیں گے, مگر آپ کہیں جی میں خیریت سے ہوں. ایسے ہی ہے نا. تو یہ ٹیکنالوجی نے آپ کو اتنا قریب کر دیا. یاد رکھ لیں جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو ہر بندے سے ایک, میں نے کہہ دیا, سوال نہیں ہوتا, یہ ایک بات. دوسرا یہ کہ ہر بندے سے 3 سوال نہیں ہوتے. ایک ہے کہ ہر بندے سے سوال نہیں ہوتے, دوسرا یہ ہے کہ ہر بندے سے 3 سوال نہیں ہوتے. عام بندوں سے 3 سوال ہوتے ہیں, جو عاشق مدینہ ہو اس سے صرف 1 سوال ہوتا, صرف 1. اب جو 3 سوال میں ادھر نہیں جاتا. آقا فرماتے ہیں صحیح بخاری میں, پوری بخاری کھول لیں وہاں سوال ہی ایک. امام حنبل امام بخاری کے شیخ ہیں, ان سے پوچھا گیا, انہوں نے وہ سوال بیان کی, مگر انہوں نے بھی اپنی مسند میں ایک ہی سوال بیان کیا. اب سوال سن لیں. جب قبر میں منکر نکیر آتے ہیں, لٹھ ان کے ہاتھ میں ہوتا, حلیہ ان کا بڑا ہیبت ناک ہوتا. جب وہ کسی منافق, بدبخت, گستاخ, اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان کے پاس آتے ہیں تو اس کو آ کر پوچھتے ہیں, اسے بھی حضور کا پوچھتے ہیں. مومن ہو قبر میں اس سے بھی حضور کا پوچھتے ہیں, مگر دونوں کے پوچھنے میں فرق رکھتے ہیں, دونوں کے پوچھنے میں فرق رکھتے ہیں. اور وہ فرق کیا کہ جب منافق کے پاس آتے ہیں اسے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل, یہ ہستی, یہ خاص آدمی, بس اتنا بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. یہ سوال کہاں جاتا؟ پوری لائف پر, کہ اپنی بیگم کو کیا سنایا اس محمد کے بارے میں, بچوں کو کیا سنایا, بہو کو کیا سنایا, دوستوں کو کیا سنایا, کمپنی کو کیا سنایا, احباب کو کیا سنا. کیا ساری عمر زبان صرف بیوی اور بچوں کے لیے چلتی تھی یا اس محمد کے لیے بھی چلتی تھی؟ یہ بات یاد رکھ لیں. لوگ اللہ رسول کی باتیں نہیں کرتے گھر میں, معذرت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, ناراض نہ ہو. بعد میں آپ نے کہا قادری صاحب آپ نے رگڑا, میں رگڑا نہیں لگانے, بابا آپ نبی کے غلام ہیں, میں تو آپ کی محبتوں کا غلام. اس سے یہ پوچھا جاتا بتا اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اگر تو ہونا منافق تو کیا کہ لا ادری, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. ہے قبر اور پوچھا جا رہا ہے قبر میں. آقا فرماتے وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولَانِ, جب یہ بات مومن سے کہتے ہیں تو مومن سے پوچھنے کا طریقہ بدل دیتے ہیں. پتہ لگ گیا نا کہ یہ حضور کا عاشق, حضور کی محبت والا, حضور کی دعوت والا, حضور کے عشق والا, حضور کی محبت کو عام کرنے والا. اس کے بعد جب منکر نکیر آتے ہیں تو سوال سنیں کیسے کرتے ہیں. حضور علیہ السلام سامنے ہوتے ہیں ادھر بھی حضور, مگر ساری عمر حضور کا ذکر نہ کیا. بس جی میلاد حرام گھر سے نکال دیا, 11ویں حرام گھر سے نکال دی, ٹیلی ویژن حلال وہ گھر میں رکھ لیا, کارپیٹ حلال وہ گھر میں رکھ لیا, ڈیکوریشن پیسز سارے گھر میں رکھ لیے, گھر کو جدید نظام لیٹسٹ سسٹم سے الائش کر دیا. لیکن کیا نکالا؟
हुजूर का मिलाद हराम, हुजूर का जिक्र हराम, हुजूर के नारे हराम, हुजूर की मोहब्बत की महफिल सजाना हराम, उर्स करना हराम, सिमा करना हराम, जिक्र करना, इनको हराम का टाइटल मुफ्ती बन के दे दिया। और जो कायनात अपनी अहलिया को खुश करने के लिए थी, उसे घर की डेकोरेशन की जीनत बना के कहा ले बेगम खुश रह मौज कर। मैं अक्सर दोस्तों के घरों में जाता हूँ और मैं कई बेटियों को कहते हैं बेटा घर जैसा मर्जी सजाओ, क्योंकि घर आपका अल्लाह ने हर घर को सजाने की इजाज़त दी है, हराम नहीं किया, मगर इस घर में मुस्तफ़ा का जिक्र भी तो सजाओ, कभी रसूल की नात भी तो लगाओ। हर रोज़ हम लोग स्टेटस देखते हैं, हर रोज़ कोई बंदा ऐसा नहीं जिसके पास ये 1 फुट का मोबाइल ना हो और रोज़ाना पहला टच उसका स्टेटस पर होता। आगे चलें, अगर वो ग़ुलाम बन जाएं, जिस ग़ुलाम की बात करने लगा हूँ, मेरे आका ने फरमाया व अम्मल मुमिन फयक़ूलान, मोमिन हो तो उससे मुनकर नकीर बड़े प्यार से पूछते हैं। आका फरमाते सबसे पहले इसको हौसला देते हैं, तकड़ा हो जा, आमिना का लाल सामने तेरे खड़ा है, इसको पहचान ले। अगर नहीं पहचान आती घबरा जाता है ना भाई, बड़ा कोई आए तो बाहर से आना हो तो अमूमन सिक्योरिटी का मामला और होता है, और जब उसने अंदर दाखिल होना हो हलचल मचती है कि नहीं मचती। सदर आना हो, वज़ीर आज़म जान आना हो, शेख किसी का आना हो, मुर्शिद आना हो, हलचल मचती, घबराहट होती, ये ना गिर जाए, गेट ना टूट जाए, गिलास ना गिर जाए, बंदा ना गिर जाए, होती है कि नहीं होती। उस घबराहट में कई बार क्या होता है, शेख कामिल सामने खड़ा होता है, बात नहीं होती। ये बात सही है कि नहीं। और अगर बेटे को बहुत बड़ा कोई सरप्राइज़ देना हो बाप ने, तो बेटा भी बुखला जाता है, पता नहीं बाबा आप क्या कहने, नहीं बेटे मैं आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, बेटा बुखला जाता। कुर्बान जाएं मोमिन की कब्र, मेरे आका फरमाते मोमिन को समझ में नहीं आएगा कि आज कब्र में मेरे साथ अनवार इलाहिया, तजल्लियात इलाहिया, मोहब्बत इलाहिया का इतना समंदर नाजिल हो रहा है, बताऊं तो किसको बताऊं कि मोहम्मद मेरी कब्र में आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे क्या पूछा जाता है, अब लफ्ज़ सुनिए, मुनाफिक से पूछा जाता है मा कुंता तक़ूल फ़ी हाज़र रजुल, इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था, सादा सवाल। और जब मोमिन से पूछा जाता उससे ये सवाल नहीं करते कि ये कौन है, नहीं, उसे कहते हैं मा कुंता तक़ूल फ़ी हाज़र रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सामने होते हैं, जलवा मुस्तफ़ा सामने होता है, चेहरा मुस्तफ़ा सामने होता, फरिश्ते उसको कहते हैं बता ये जो सामने खड़े सारी उम्र इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था, अगर नहीं जानता तो हमसे पूछ ले, मोहम्मद इसको कहते हैं। सुभान अल्लाह, नाम लेते हैं, क्या कहते हैं, मोहम्मद बोलिए, इसको कहते हैं। सरकार की आमद, आका की आमद। हमारे इम्तहानी सेंटर में बूटी लगाने में हम पाकिस्तानी बड़े तेज हैं, शलवार में भी बूटी होती और नीचे पैंट के अंदर भी बूटी। ये बीए के लिए पेपर देने जाते हैं ना कॉलेज में, तो बड़े बड़े माशाल्लाह नीचे बूटियाँ होती, ऊपर सरकार बैठे होते हैं, कहता नजर उसके ऊपर किसका नाम लिखा। कुर्बान जाएं, मोमिन की कब्र है, किसकी कब्र है, मोमिन की। तो बूटियाँ लगाने के लिए रब फरिश्तों को भेजेगा, जाओ अगर मेरे महबूब के गुलाम को कुछ ना आए तो लुकमा दे देना, कुछ नहीं बनता, तुम्हारा बिगड़ता नहीं उसका उजड़ता नहीं। तो कुर्बान जाएं, उधर फरिश्तों को बिठाया, कब्र पे बैठ जाओ, जब तक कयामत कायम नहीं होती जिक्र तुम करते रहो, सवाब उनको देते रहो। और आखिरी मरहले की बात करने लगा हूं, कब्र चारों तरफ से बंद होती, अंदर कुछ नहीं पहुंचता, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदक़ात, खैरात, फितरात और दुरूद व सलाम इसको पैकर एक मुजस्सम बनाकर कब्र में भेज देता। ये जो बरज़ख है ना, कब्र की ज़िंदगी, जो भी मिलता है वो कब्र में मिलता। आका फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन, जब फैमिली मेम्बर, आपके रिलेटिव कोई चीज़ पढ़ते हैं तो फरिश्ते नूर के थाल में वो आपका गिफ्ट लेके चलते हैं, वो गिफ्ट लेके चलते हैं। और कब्र में मैयत को कहते हैं ले भाई तेरे लिए तेरे पढ़ने वाले ने ये नूर का तोहफा दिया है, ले कबूल कर, मौज कर। कब्र में, ये मैं बार बार लफ्ज़ बोल रहा हूँ, किसमें, कब्र में। नूर का तोहफा भी कब्र में, सवाब का तोहफा भी कब्र में, नमाज, रोज़ा, ज़कात का तोहफा भी कब्र में। जो कुछ पढ़ रहे हैं या पढ़ते रहेंगे वो सवाब भी उस मैयत को कब्र में मिलता।
آگے چلیں. میرے آقا نے فرمایا جب قبر میں وہ نور کا تحفہ فرشتے لے کے جاتے ہیں نا نور کے تھال میں, تو میت خوش ہوتی ہے. میت ذرا بول گیا نا, آپ بھی خوش ہو کے بولے نا. آپ نے نا الیکشن کا دور ہے, موعد کریں, نعرے لگائیں. میت کیا ہوتی ہے؟ خوش ہوتی ہے. کس سے خوش ہوتی ہے؟ تحفے سے. تو میں ایمانداری سے ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, بھلا مردہ بھی خوش ہوتا ہے یا زندہ خوش ہوتا؟ واہ واہ واہ. خوشی ایک جذبات ہیں, آپ کے فیلنگ جذبات ہیں. تو جذبات کا تعلق میت سے ہے یا مردہ سے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے, جب آپ میت کو لے کے جاتے ہیں نا قبر میں, تو وہ میت کندھے پر سوار بعد میں ہوتی, پہلے بولتی ہے قدمونی قدمونی قدمونی, لوگوں مجھے میرے گھر لے جاؤ جہاں آمنہ کے لال کی آمد ہونی. اللہ تعالی. اب اختتامیہ کرنا چاہتا ہوں. جب بندہ قبر میں چلا جاتا نا, ماں ہو یا باپ ہو, ماں ہو یا باپ, والد اور والدہ, اللہ نے دونوں کی شان سب سے بلند رکھی. اپنے ذکر کے بعد اللہ نے ماں کو بھی رب کا ٹائٹل دیا ہے, باپ کو بھی رب کا ٹائٹل دیا. رب نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے بندے اپنی ماں کے لیے بھی مجھ سے رحم مانگا کر, اپنے باپ کے لیے بھی مجھ سے رحم مانگا کر. باری تعالیٰ میں کو مانگا دے دے. تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ بندے تجھے میں نے اس لیے کہا کہ رحمت تیرے مانگنے سے میں نے نہیں دینی, وہ تو تیرے مانگنے سے پہلے ہی دے رہا ہوں, کیونکہ تیرا اور تیرے ماں باپ کا تعلق آمنہ کے لال سے, وہ تو رحمت مل رہی. تجھے میں نے اس لیے کہا کہ تو مجھ سے مانگ, تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت گزار ہے. تیرا بھی تو پتہ چلے, مجھے تو پتہ کہ تیری فطرت کیا. مانگ مجھ سے. بندہ مانگتا ہے زندگی میں. جب ماں باپ قبر میں چلے جاتے ہیں, 3 کتابوں کا نام سن لیں. علامہ ابن تیمیہ, اہل حدیث اس کو بڑا مانتے ہیں, سعودی عرب میں اس کا فتویٰ معتبر ہے, مستند مانا جاتا. وہاں آخری دلیل علامہ ابن تیمیہ, اس کی کتاب ہے البرہان, الفرق بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان, یہ ایک ہی کتاب ہے. علامہ ابن تیمیہ نامور محقق, مفسر, محدث, یہ حضور غوث پاک کے زمانے میں آیا. دوسرا ہے علامہ ابن القیم, یہ علامہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے, اس نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام ہے کتاب الروح. اتنی سی کتاب ہے, اس میں موت, پھر موت سے لے کے زندگی تک, پھر میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے, حساب کتاب, یہ وہ, بخشش, اس کو ثواب دینے والی کون سی چیز ہے, مردہ قبر میں کیا کرتا ہے, اس کو جو چیزیں پہنچتی اس کو کیا ہوتا ہے. یہ دوسری کتاب عربی میں. تیسری کتاب امام جلال الدین سیوطی کی ہے شرح الصدور, اردو میں مل جاتی, یہ تینوں اردو میں مل جاتی. سب نے لکھا, بخاری مسلم ترمذی کی روایتیں جمع کر سب نے لکھا. اور طبرانی کی روایت ہے, آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے والد دنیا سے چلے جائیں یا والدہ قبر میں چلی جائے, اور کوئی بیٹا اپنی ماں اور باپ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جائے, تو آقا کے الفاظ من زارا, جس نے زیارت کی. یہ لفظ حضور بیان کر رہے ہیں, یہ 14ویں صدی کے علماء کی ایجاد نہیں ہے. یہ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں یہ مولوی کی ایجاد ہے, یہ آمنہ کے لال کی ایجاد ہے. من زارا, جس شخص نے زیارت کی. آقا کس کی؟ فرما من زارا قبرہ, جس نے قبر کی زیارت کی. آقا کس کی قبر کی؟ فرما ابوئی, اپنی ماں کی قبر یا اپنے باپ کی قبر. جو بیٹا گناہگار تھا, خطا کار تھا, سیاہکار تھا, اپنی ماں کی قبر دیکھنے چلا گیا یا اپنے والد کی قبر دیکھنے چلا گیا, بس گھر سے نکلا, ماں باپ کی قبر دیکھنے گیا, کچھ نہ پڑا, ہاتھ تک نہ اٹھایا. آقا فرماتے ہیں جب وہ بیٹا ماں کی یا باپ کی یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کو صرف دیکھ لیتا, یہ نوٹ کریں, صرف اونچا بولیے, صرف دیکھ لیتا, اس نے کچھ نہ پڑھا, نہ کسی مولوی صاحب سے پڑھایا, نہ ختم, نہ دعا, نہ کل, نہ ساتہ, نہ چیلم. بیٹا گیا, اداس تھا, آج میں ماں کی قبر کو بوسا دیا ہوں, آج میں باپ کی قبر کو بوسا دیا ہوں. میرے آقا نے فرمایا من زار قبر ابوئی او احدہما, جو گھر سے نکلے زیارت کے ارادے سے,
کس کے ارادے سے؟ کہتے ہیں نا ہم لوگ آج ہی میں قبرستان چلنا، فرما نہ ماں باپ کے قبر پر جانا ہو تو کہا کرو زیارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہنا جانا، کیا کہا کرو؟ زیارت۔ یہ لفظ کس نے سکھائے؟ میں نے نہیں، انہوں نے نہیں، یہ اس نے سکھائے کہ جس کی نہ مانے تو رب آپ کو مومن ہی نہیں مانتا۔ فرمایا جب جائے تو ماں اور باپ کی جب قبر دیکھتا ہے نا گناہگار بیٹا، صرف دیکھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس بچے کی ماں باپ کی قبر تک لینے کا صدقہ ہوتا ہے، غفر لہ، رب پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کعبہ دیکھتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ مدینہ دیکھتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ میں وہ حدیثیں کوٹ کر رہا ہوں۔ مولا علی کا چہرہ دیکھو تو گناہ معاف، قرآن کا النظر الی قرطاس القرآن عبادہ، قرآن کا ورق دیکھو تو عبادت، مومن بھائی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ آقا نے فرمایا یہ ساری زندگی میں عبادت ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کی محبت اسی طرح جاری رہتی ہے جیسے زندگی میں ان کی محبت جاری ہے۔ اب یہاں تک حدیث سمجھ میں آ گئی نا کہ ماں اور باپ کا صرف قبر تک لی تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اور آگے فرمایا، یہ طبرانی کی روایت، فرمایا وَكُتِبَ لَهُ بَرًّا، اگر بیٹا گناہ گار ہو نا، خطا کار ہو، پلے نیکی نہ ہو تو اللہ پاک فرشتوں کو فرماتا فرشتوں ہے بدبخت، پلے شے کو نہیں، مگر کیونکہ ماں کی محبت میں آیا ہے، باپ کی محبت کھینچ لائی ہے، چلو ماں باپ کی محبت کے صدقے اس کو بدبختوں سے اٹھا کر نیک بختوں میں شامل کر لو۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں قبر فیض دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ جی وہ بولے نا جن کو فیض لینا چاہیے، بھائی میرے ماں باپ نہیں، سیدھی سی بات، ہاتھ کھڑا کریں جن کے ماں باپ نہیں، اللہ آپ کے ماں باپ کی قبروں کو نور سے منور کرے۔ اب اختتام کر رہا ہوں، ایک آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو قبر سے فیض ملتا، قبر مصطفیٰ کی ہو یا قبر آمنہ کے لال کی ہو یا کسی بھی نبی ولی غوث قطب ابدال کی ہو ماں باپ آپ کے، ماں باپ ہوں آپ کے۔ امام ابن القیم نے لکھا کہ جب بندہ ماں کی قبر پہ جا کر بیٹھتا ہے تو ہماری ماں کیا کرتی ہیں؟ بیٹے نے جانا نا لاہور، اچھا اماں میں لاہور چلنا، اللہ پترا اللہ خوش رکھی، اللہ سلامت رکھے، یہی دعا کرتے ہیں نا۔ اونچا بولیے نا، آپ کو نلائق کا ٹانا نہیں دینا، آپ لائق بندے، آپ لائق کہہ سکتا ہوں۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں، اچھا پترا سلامت رہی، راستے میں ہڑتال ہو جائے، گاڑیاں بند ہو جائیں، سب سے زیادہ کال کس کی آتی؟ بولیے، یہ پترا آیا نہیں، ماں نے تسبیح پکڑ لیں، یا اللہ خیر نہ لیا، پیو کو فکر ہی نہیں، اس نے ٹی وی دیکھنا، ماں کو فکر، تسبیح پہ تسبیح، تسبیح پہ تسبیح، پانی پیے گی انڈیل دے گی، لقمہ کھائے گی گر جائے گا۔ ماں اس کی محبت کا ایک جوہر ہے، رب نے اپنی محبت کا جوہر ماں کی شکل میں بنایا ہے اور باپ کی شکل میں بنایا۔ میرے آقا نے فرمایا، اب یہ بات اختتام پہ لا رہا ہوں، جب قبر فیض دیتی، ماں کی قبر ہو، علامہ ابن القیم کہتے ہیں جب بندہ قبر کے پاس بیٹھتا ہے نا، جب تک وہ ماں کی قبر پہ بیٹھا رہتا ہے ماں کی دعائیں اس بیٹے کو ملتی رہتی ہیں، ماں کی دعائیں اس بیٹے کو ملتی رہتی۔ لوگوں، رب نے جب زندگی میں ماں باپ کا فیض ابد بند نہیں کیا تو قبر میں کیسے بند کرے گا؟ جب بھی ماں کی قبر پہ جائیں چوما کریں، کوئی مولوی صاحب کہنا شرک، اسے پکڑ لو، اسے کہنا میں چوم لواں، پھر جو مرضی تو کہہ لو، کوئی شرک کہے ماں کی قبر چومنا شرک نہیں۔ شرک کی تعریف ہے، شرک کی تعریف کیا ہے کہ آپ جس شے کو سجدہ کر رہے ہیں اسے رب مانیں۔ یہ نہیں ہے میرے ایک پولیس والے تھے ساتھ بیٹھے، وہ کسی نے جھک کے تسمہ پہنا، وہ دیکھو جی شرک کر رہا، میں نے کہا کیا کر رہا؟ وہ سجدہ کر رہا، میں نے کہا جوتا پہن رہا۔ آپ بچوں کو نیچے نہیں اٹھاتے، 2 سال کا بچہ آپ اترا تو آپ شرک کرتے ہیں، منٹ میں شرک کا فتویٰ۔ پورے قرآن میں اس طرح کی تعریف نہیں جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ شرک شرک، قبرستان جانا شرک کہاں لکھا ہوا؟ قبر پکی بنانا شرک کہاں لکھا ہوا؟ آپ کے تو پکے گھر بنانا قرآن میں منع۔ پڑھیے سورہ توبہ، پڑھیے یہ آیا مبارکہ، الکل کان آباکم و ابناکم و ازوا، رب نے تو شے ہی نہیں چھوڑی۔ آپ اللہ نبی کے ماننے والوں کے پیچھے لٹ لے کے پڑے، رب نے پہلے آپ کو وارننگ دی، بندے ادھر نہ آوی، پہلے اپنے آپ نے صحیح کر۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جب بندہ زندگی میں سورہ ملک پڑھتا، کون سی سورت؟ اگر نہیں آتی اس میں بھر لیں اور رات کو سن کے سویا کر۔ آقا نے فرمایا میرا امتی بھلے جتنا مرضی گناہ گار ہو، جتنا مرضی، قبر میں جائے گا، کوئی عمل
اگر اسے بچانے کے لیے نہ بھی آئے سورہ ملک اس کو جہنمی کیوں نہ کہہ دیا جائے، اس بندے کو سورہ ملک گھسیٹ کر جنت میں لے جائے گی۔ اس کو یاد کر لیں، بچوں کو یاد کروائیں، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ہم سب بہنوں کو یاد کروائیں۔ کیا خبر اس کے صدقے امام سیوطی نے بڑا باب لکھا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، بس ایک نقطے پہ ایک درود زیادہ پڑھا کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم 4000 اقسام ہیں درود پاک کی، جو بھی آتا ہے آپ پڑھیں۔ یہ تو اولیاء کرام نثار صاحب ہیں، وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو کشف القبور، کشف الصدور، شرح الصدور ملتا۔ ہم لوگ تو وہ ایسے گئے گزرے، پڑھ لیا تو سو گئے، نیند جہاں گئی سو گئے، بعد میں پتہ ہی نہ چلا کہ پہنچے کہاں پہ تھے۔ ان کی منزلیں ہوتی ہیں، ہم ان منزلوں میں داخلہ نہیں لیتے۔ لہذا کوئی شخص، میرے آقا نے یہاں تک فرما دیا کہ من قال لا الہ الا اللہ 70 مرتن، جو شخص 70,000 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لے۔ کون سا کلمہ؟ پڑھیے ذرا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا، اس کو مولا حضرت جامی نے اپنی کتاب میں بیان کیا، نفحات الانس میں۔ واقعہ یہ ادھر ادھر سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بزرگ تھے، ان کے سامنے ایک نوجوان بچہ بیٹھا تھا، وہ صاحب حال تھا۔ اس بچے کو دیکھا تو وہ پریشان تھا۔ یہ کشف القبور کا ایک عمل ہوتا ہے جس سے مردے کا پتہ چل جاتا ہے، مردہ اس وقت قبر میں کیا کر رہا ہے، مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ سارا، یہ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ تو وہ بچہ سامنے تھا، تو ایک ولی کامل بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے 70,000 بار یہ کلمہ پڑھ لیا تھا اپنے لیے، بتایا کسی کو نہیں تھا۔ بچے سے پوچھا بیٹے کیا بات ہے، بڑے پریشان ہو؟ اس بچے نے کہا حضور، وہ حالت کشف والا تھا۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے، میری ماں اس وقت دوزخ میں ہے، میں بڑا پریشان ہوں کہ اللہ اس کو دوزخ بچا دے۔ اور یہ ممکنات میں سے ہوتی ہیں، یہ ایسے نہیں کہ آپ دوزخ بھی نہ دیکھ دیں، جنت آپ وظیفہ پڑھیں تو آپ کو جنت بھی نظر آئے گی، دوزخ میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ دیکھ نہ سکیں۔ ہمارے ہاں کیونکہ سوشل میڈیا پہ خبر ڈال دیتے ہیں یہ کہانیاں، نہ بابا انگریزوں کو پڑھ لیں، انہوں نے آپ کی جنت بھی دکھا دی، آپ کی دوزخ بھی دکھا دی، پیچھے رہ کیا گیا؟ انہوں نے ہر شے کی ریسرچ کر لی، اور اس بات پر انہوں نے لکھ کر مہر لگا دی ہے کہ جو کچھ آمنہ کے لال نے امت کو بتا دیا، ہم نے پرکھ کر دیکھ لیا ہے کہ محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا نا بچے کہ بچے کی ماں دوزخ میں، تو میرے دل میں آیا مولا میں نے جو پڑھا میں نے اس کی ماں کو بخشا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ مسکرا پڑا۔ میں نے کہا بیٹے اب کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی ابھی جہنم سے نکل کر جنت میں چلی گئی۔ اس کو کہتے ہیں کشف۔ اس کو ڈاکٹر الیگزینڈر PhD ڈاکٹر ہے لندن کا، اس نے اس پر ریسرچ کی کہ مرنے کے بعد روح کدھر جاتی۔ 1,80,000 میل، پہلے میل ہوتے تھے، کلومیٹر بعد میں آیا، یہ دوہرا لیں، 1,80,000 میل فی سیکنڈ رفتار ہے یہ آپ کی روشنی کی۔ کس کی؟ روشنی کی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا حساب لگایا کہ بندہ قبر میں ہوتا، جب بچے کی جو عورت پریگننٹ ہوتی تو فرشتہ لاتا روح، نظر آتا ہے آپ کو؟ جی روح لا رہا، جب وہ آتے ہوئے نظر نہیں آتا تو روح نکال کر جاتے ہوئے کیسے نظر آئے گا؟ اولیاء کو نظر آتا۔ یہی حال انگریز کہتے ہیں کہ جب بندے کی وفات ہوتی ہے تب ملائکہ آتے ہیں، یہ محمد کی بات سچی۔ جب پریگننٹ ہوتی ہے تو روح بعد میں آتی، پریگننسی پہلے ہوتی، روح بعد میں آتی، روح 2-4 ماہ کا عرصہ لگ جاتا، بڑھ جاتا۔ پریگننسی کے بعد روح ایک فرشتہ لاتا ہے، 4 چیزیں وہ لکھتا ہے، اس کی زندگی کیسی ہوگی، اس کی موت کیسی ہوگی، اس کا رزق کیسا ہوگا، اور اس کے رزق کی افادیت کیسی ہوگی، اچھوں میں ہوگا یا بروں میں۔ یہ گلے میں تعویذ ڈال دیا جاتا ہے۔ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کو ہیلے اور بہانے دیتا ہے۔ وہ ہیلے اور بہانے میں کبھی شب برات کی رات وہ کھڑا ہوتا ہے، مولا بخش دے، رب کہتا جا پچھلی معاف اگلی چھٹی۔ وہ کبھی شب لیلۃ القدر میں کھڑا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ جو لکھا ہوتا ہے نا وہ اس کی مرضی پہ چھوڑا جاتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت۔ بندے گلے کا تعویذ بجٹ کو نہ دیکھتے رہنا، اپنا بجٹ الگ بنا، جیسے تو راضی میں ویسے ہی کر دیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر اور تدبیر۔ تدبیر کے تابع ہے تقدیر۔ ہم لوگ یہ جو روتے ہیں نا ابھی تقدیر میں جو لکھا ہونا نہیں، اللہ نے ایسا نہیں لکھا۔ مولا علی مشکل کشا کسی نے پوچھا حضور سب کچھ تقدیر میں ہے تو ہم کیوں ایسے عمل کریں؟ فرمایا پاؤں اٹھاؤ، اس نے ایک ٹانگ اٹھائی، فرمایا دوسری اٹھا، اس نے کہا اتنی جوگا تو میں ہے ہی نہیں، فرمایا یہی لکھا ہے یہ اتنے جوگا نہیں ہوں۔
تو جتنے جوگا بندہ تھا اللہ نے اس کو اتنا ڈالا. یہی وجہ جب آپ دعا کرتے ہیں, میرے آقا نے فرمایا میری امت کو اللہ نے جب تقدیر لکھی تو ساتھ حل بھی دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ تقدیر کا رونا روتا رہے. آقا کیا فرمایا, الدعاء رد البلا, امتی اگر رو دو کر میرے رب کو منا لے, رب میری نسبتوں کے صدقے اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور بری تقدیر کو ٹال دیتا ہے. یہ صرف حضور کی امت کو کمال. تو اللہ پاک آپ کا آنا, آپ کا بیٹھنا اور آپ کا یہ محبت کی باتیں سن لینا. میں نے محبت کی باتیں کی ہیں یا لڑائی کی محبت کی ہے نا, لڑائی کی تو نہیں کی کہ ووٹ دو یا نہ دو. اللہ پاک آپ کا بیٹھنا قبول کرے. اور یاد رکھنے میں آپ حضرات سے ایک بات کہوں گا, 2 عمل چلتے پھرتے پڑا کرے, ہر بندہ پریشان. سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امبالہ میں ان کا مزار ہے, وہ سید تھے, 12ویں صدی میں وہ آئے تھے. وہ کہتے ہیں چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ پڑھتے جاؤ, بات پھر ادھر آ جاتی. وہ کہتے ہیں تمہیں چلتے پھرتے پڑھتے پڑھتے آمنہ کا لال چلتے پھرتے نظر آئے گا. یہی بات شیخ یوسف نبہانی نے اپنی کتاب میں لکھی, یہی بات امام سیوطی نے شرح الصدور میں لکھی, یہی بات جتنی درود پاک کی کتابیں سب میں لکھی کہ جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کی روح اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی وہ درود پڑھتا ہے سامنے آمنہ کے لال موجود ہوتے ہیں. رابطہ ہو جائے تو رابطے کے بعد پھر قبر کا کیا ڈر. ایک تو بات. دوسرا, اللہ 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 اللہ. اب ذرا کرے نا ذرا اللہ اللہ, یہ 2 ذکر, نہ وضو کی شرط نہ بیٹھنے کی شرط. ارادہ خالص رکھے کہ مولا مجھے اپنی قربت دے دے, اپنی محبت دے دے. اور قبر میں ایسے بن جائیں کہ منکر نکیر آپ سے نہ پوچھے کہ بتا تیرا رب کون ہے, بلکہ منکر نکیر کے سامنے تاجدار کائنات سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ بتائیں یہ کون ہے. اس لیے ایسے بن جائیں کہ حضور کی محبت آپ کو ملے, حضور کا پیار آپ کو ملے. اللہ پاک ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. ختم شریف. جی بسم اللہ.